اختصار کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی دین کے محفوظ، کسی دین کے سچے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین جن بنیادوں پر کھڑا ہے وہ بنیادیں محفوظ ہونی چاہیے. اور بنیادوں پر دین کھڑا ہوتا ہے دو چیزوں کے، ایک وہ شخص جس کے ذریعے سے کوئی مذہب دنیا میں آتا ہے، اور ایک وہ کتاب جس کتاب پر وہ دین کھڑا ہوتا ہے. اس اصول کی بنیاد پر جب آپ باقی مذاہب کو دیکھتے ہیں تو حقیقت حال یہ ہے کہ کسی بھی مذہب کی مذہبی شخصیت پوری طرح سے محفوظ نہیں ہے. محفوظ نہیں ہے کہ معنی یہ ہے کہ کسی بھی مذہبی شخصیت کی زندگی تاریخ کے معیار پر پوری نہیں اترتی ہے، اور اس کی زندگی کے تمام پہلو آج انسان کے سامنے نہیں، سوائے محمد رسول اللہ کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک پہلو تاریخ کی روشنی میں ہے اور کہیں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اور یہ چیز صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خاصہ ہے اور آپ کا امتیاز ہے کہ آپ کی تنہائیوں کا کوئی کام بھی اگر ہے تو وہ بھی ریکارڈ میں ہے. باقی تمام مذہبوں کے سربراہان چاہے وہ آسمانی ادیان ہوں، ظاہر آسمانی دینوں کا مذہبی سربراہ نبی ہوتا ہے، تو چاہے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوں یا دوسرے وہ مذاہب جو زمین ہی میں پیدا ہوئے ہیں اور زمین ہی سے پھیلے، ان مذاہب کی شخصیات ہوں، کسی بھی شخصیت کی ساری زندگی مکمل طور پر محفوظ نہیں ہے. اس کی تفصیل کا اس وقت موقع نہیں ہے، بس اتنا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تاریخ کے معیار پر اگر کوئی شخصیت پوری اترتی ہے تو صرف محمد رسول اللہ. یعنی تاریخ یہ چاہتی ہے کہ جس شخص کو آپ رول ماڈل بنائیں گے اس شخص کی ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوں، کوئی چیز چھپی ہوئی نہ ہو. اور اس معیار پر صرف محمد رسول اللہ کی ذات اقدس ہے. آپ کی ابتدا سے لے کر انتہا تک ساری زندگی اس طرح سے ریکارڈ میں کی گئی کہ آج کے زمانے میں بھی کسی شخصیت کی زندگی کو اس طرح سے ریکارڈ نہیں کیا جا سکتا جس طرح سے محمد رسول اللہ کی زندگی میں پایا جاتا ہے. بلکہ یوں کہیے اگر آپ نے زندگی میں کہیں کوئی ایک کام کیا وہ بھی ریکارڈ میں موجود ہے. بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کی دنیا کے انسانوں کے نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن جب اس کا تعلق محمد رسول اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ اہمیت اختیار کر جاتی ہے اور وہ باقاعدہ ریسرچ کا موضوع بن جاتا ہے. میں اس بات کو ختم کر رہا ہوں اس نقطے کو بس یہ کہہ کر کہ محمد رسول اللہ کی زندگی کا ریکارڈ اس درجے کا ہے کہ آپ نے جو جوتے استعمال فرمائے ہیں نالین شریف، اس نالین شریف پر عربی زبان میں تقریباً 50 کتابیں لکھی گئی. تو جس ذات کے جوتے مبارک پر 50 کتابیں لکھی گئی ہوں اس کی زندگی کے بڑے بڑے واقعات کو کیسے ریکارڈ کیا گیا ہوگا؟ حدیث اسی کو کہتے ہیں. یعنی دنیا کی کسی قوم کے پاس حدیث نام کا سرمایہ نہیں ہے. اگر ہم یہ کہیں گے ان بھائیوں سے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا نبی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، ان سے اگر کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی ہمیں سنائیے، انہوں نے کیا کہا اور کیا بولا ہے، تو جواب ہے کہ ان کے ہاں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کب کیا کہا اور کب کون سا کام کیا. اس کے مقابلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک قول، ایک ایک فعل، بلکہ وہ چیزیں جن پر عمل کرنا ہی نہیں ہے وہ بھی ریکارڈ میں موجود ہے. وہاں تو اس پر بھی بحث ہوتی ہے کہ آپ کے بالوں کے کتنے بالوں میں سے کتنے بال سفید ہوئے تھے، اس پر بھی باقاعدہ کتابیں لکھی جاتی ہیں اور بحث ہوتی ہے. تو اب سچا مذہب وہی ہے جس سچے مذہب کے لانے والی کی ساری شخصیت موجود ہو. کسی مذہب کے پاس یہ معیار نہیں ہے، کسی مذہب کی شخصیت اس طرح سے محفوظ نہیں ہے. دوسرا اہم ترین معیار یہ ہے کہ شخصیت اپنا مذہب پیش کر رہی ہے اور جو کتاب پیش کر رہی ہے وہ کتاب محفوظ ہونی چاہیے. چنانچہ دنیا میں جتنی مذہبوں کے پاس جو مذہبی کتابیں ہیں ان مذہبی کتابوں کا ریکارڈ مکمل طور پر محفوظ نہیں ہے. یعنی مثلا دنیا کی بہت بڑی قوم اپنی مذہبی کتاب ویدوں کو مانتی ہے، لیکن ویدیں کب نازل ہوئی، یہ انسانوں کی خود ترتیبی ہوئی ہیں یا کسی پارلیمنٹ میں ان کو پاس کیا گیا ہے، یہ کون سی زبان میں تھیں، ان کی تعلیمات کیا تھیں، ان میں کوئی رد و بدل تو نہیں ہوا ہے؟ ان تمام سوالوں کا جواب کچھ نہیں ہے. بس ہاتھوں میں جو کتاب ہے اس کا نام وید ہے، یہ کب اتری ہے، آگے کیسے چلی ہے، کس مرحلے سے گزری ہے، اس کا کہیں ریکارڈ نہیں ہے. یہی تمام کتابوں کا معاملہ ہے. اور اس کے مقابلے میں قرآن مجید جو محمد رسول اللہ پر نازل ہوا اور اسلام کی بنیادی کتاب ہے، یہ قرآن مجید اوپر سے لے کر نیچے تک نازل ہونے اور ریکارڈ کرنے اور محفوظ ہونے اور آج تک کے لیے تاریخ کا ایک مرحلہ اس کا محفوظ ہے. کہیں نہیں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن میں یہاں پر کوئی ڈاؤٹ پایا جا رہا ہے. محفوظ ترین کتاب اگر کسی مذہب کے پاس ہے وہ صرف اسلام، اور مذہب لانے والی شخصیت کا سارا ریکارڈ اگر موجود ہے تو صرف اسلام.
اب ظاہر ہے جب اس معیار کو ہم سامنے رکھیں گے، اس معیار پر دوسرا کوئی مذہب اتر نہیں پاتا ہے۔